بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحقیق حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور یوں نسل انسانی کی تخلیق ہوئی، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کرنے کے بعد ہوئی۔ ناظرین محترم، اللہ بارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر اکیلے بشر تھے اور ان کی جنس سے کوئی بھی بشر موجود نہ تھا، اور جس کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام انزیت حاصل کرتے۔ چنانچہ آپ اپنے دل کے اندر سوچا کرتے کہ کاش میرا بھی کوئی ہم جنس بشر ہوتا تاکہ میں بھی اس سے انزیت حاصل کرتا، اور اللہ بارک و تعالیٰ سب جانتا تھا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں چل رہا تھا۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، ان کے جسم سے حضرت حوا علیہ السلام کو بائیں پسلی سے پیدا فرمایا تاکہ آپ حضرت حوا علیہ السلام سے انسیت حاصل کر سکیں۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام بیزار ہوئے تو آپ نے حضرت حوا علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا تو آپ سے سوال کیا، من انتی، تو کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، اللہ بارک و تعالیٰ نے تجھے کیوں پیدا فرمایا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ بارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ میرے قرب سے سکون حاصل کر سکیں۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنوارے لڑکے اور لڑکی کو مسکین قرار دیا ہے، کیونکہ دونوں کا کوئی مونس نہیں ہوتا، لہٰذا ان کی جلدی شادی کر دینی چاہیے تاکہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قرب سے سکون پا سکیں۔ ناظرین محترم، بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جنت کے اندر خوشی خوشی رہتے تھے اور وہاں پر پرعیش زندگی گزار رہے تھے۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ بارک و تعالیٰ نے جنت میں حضرت حوا علیہ السلام کے تخلیق سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے سے اور پھل کھانے سے منع فرما دیا تھا، جبکہ بعض روایات میں اس واقعے کو اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر رہتے تھے تو ان کا کوئی مونس اور غم خار نہیں تھا، کیونکہ آپ جنس بشریت کے اکیلے انسان موجود تھے۔ چنانچہ آپ کے دل کے اندر یہ چاہت تھی کہ کاش میرے جنس سے کوئی اور بھی ہوتا کہ جس کے قرب سے میں تسکین حاصل کرتا۔ تو اللہ بارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند غلبہ نازل فرمایا۔ ناظرین محترم، یہ یاد رکھیں کہ یہ پہلی نیند تھی جو کہ بنی آدم پر طاری ہوئی۔ چنانچہ اس نیند کے اندر اللہ بارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیزار ہوئے تو آپ نے اپنے سامنے ایک ایسی بشر عورت کو دیکھا جو کہ آپ سے بھی بہت زیادہ مسابت رکھتی تھی اور جن سے بشریت کے اندر بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھا تو آپ سب کچھ جان گئے اور یہ کیوں اور کس وجہ سے پیدا ہوئی ہیں اور آپ کا نام کیا ہے۔ اللہ بارک و تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی ان سب چیزوں کا علم سکھا دیا تھا۔ چنانچہ اس ٹائم فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے ان کے پاس آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کرنے کے بعد ان سے پوچھا، تو آپ کے سامنے یہ مخلوق موجود ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت ہے۔ چنانچہ ان فرشتوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ یہ اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام حوا ہے، جس پر فرشتوں نے سوال کیا کہ ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، ان کو حی یعنی زندہ انسان سے پیدا کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے ان کا نام حوا علیہ السلام رکھا گیا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ اللہ بارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ بارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام کو جماع یعنی ہم بستری کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام سے ہم بستری کی۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام جماع سے فارغ ہوئے تو حضرت حوا علیہ السلام نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اس کو میرے ساتھ اور زیادہ کرو۔ پیارے دوستو، اس روایت کی سیرت پر ہم اطلاع نہیں پا سکے آئے یہ روایت درست بھی ہے یا نہیں، اور بعض روایات کے اندر اس واقعے کو کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ بارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے سے جب زمین پر
اتار دیا تو وہ کافی عرصے تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ بارک و تعالیٰ کی محبت اور اپنی اس اجتیاتی خطا پر بہت زیادہ گری و زاری فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے رونے کی شدت سے ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ بارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش کی، جس پر اللہ بارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر توبہ کرنے کے طریقے کا ایقاع فرمایا کہ میرے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میری بارگاہ کے اندر توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ چنانچہ پھر اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی تو اللہ بارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کی توبہ کی مقبولیت کی خوشخبری ان کو سنائی تو آپ حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ شریف آئے اور وہاں کعبۃ اللہ شریف کی حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں رکھی اور حجر اسود پتھر کو بھی نصب کیا جو کہ آپ کے ساتھ جنت سے آیا تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے میدان عرفات کے اندر دونوں کی ملاقات کرائی۔ چنانچہ کئی عرصے کی دوری اور وقت اور دنیا کے تغیرات کی وجہ سے دونوں کے اندر کافی تبدیلیاں آ چکی تھی، اس وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کا کام کروایا اور دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کروا دیا۔ ناظرین محترم، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اکٹھے رہنے لگے، لیکن چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر حضرت حوا علیہ السلام سے قربت کرنے کو منع کر دیا تھا اور نہ ہی کسی توالو اور تواسو کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام علیحدہ علیحدہ سویا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بار اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دو کہ وہ حضرت حوا علیہ السلام سے جماع کریں اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھاؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کے قریب ہونے کا حکم دیا اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھائے اور ان کو یہ بھی حکم دیا کہ یہاں سے اٹھ کر حضرت حوا علیہ السلام کے پاس جا کر لیٹیں۔ چنانچہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام واپس آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تو آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا پایا۔ ناظرین محترم، اس حدیث پاک کے بارے میں علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر دو راوی ایسے ہیں کہ جس کو امام بخاری نے منکر قرار دیا ہے۔ ناظرین محترم، اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی۔ بعض روایات کے اندر ہے کہ آپ کو 20 حمل ٹھہرے اور آپ کے ہاں 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں پیدا ہوئی اور اس کی وجہ سے نسل انسانی پھلتی پھولتی ہوئی آج ہم تک پہنچی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے اور دنیا کے شر سے محفوظ فرمائے۔